جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والا ہے، جو پروں والے ہیں، دو دو، تین تین، چار چار، اور اللہ تعالیٰ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس سورہ فاطر کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی اپنی حمد کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والا ہے۔ رسول یا رسول کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں پیغمبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پیغامات پہنچانے کا جو ذریعہ ہیں وہ فرشتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ دل میں ہی بات ڈال دیتے ہیں، دل میں القاء فرما دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وحی کو پہنچاتے ہیں۔ اور فرشتے بھی وہ کیسے ہیں؟ فرمایا اولی اجنحۃ، وہ پروں والے فرشتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آسمانوں سے زمین کا فاصلہ طے کرنا، پھر زمین سے واپس آسمان کو جانا، پہلے آسمان کو جانا، دوسرے، تیسرے، پانچویں، ساتویں، تو ایسے ہی سارے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے انسان جو بھی چیز ہے اس کو اڑ کر جانا پڑے گا، اور اڑ کر جانے کے لیے پر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر عطا فرمائے ہیں، وہ انہی پروں کے ذریعے اڑتے رہتے ہیں۔ مثنیٰ فرمایا دو دو پر والے فرشتے ہیں، تین تین پر والے فرشتے ہیں، چار چار پر والے فرشتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال بھی بتایا ہے، حصر نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف دو ہی تین چار پر والے فرشتے ہوتے ہیں، بلکہ بعض فرشتے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 600 پر والے ہیں۔ جیسے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جن میں وہ شب قدر میں آتے ہیں اور صرف 2 پر کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کر کے مغرب تک ڈھانپ دیتے ہیں۔ مشرق سے لے کر کے مغرب تک صرف 2 پر کو کھولتے ہیں تو پورا جو ہے علاقہ جو ہے وہ اپنے پر کے نیچے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہستی ان کی بنائی ہوگی، کیسی شخصیت ہوگی وہ کہ انسان اگر دیکھ لے تو اپنے ہوش ہی گم بیٹھے۔ یہی وجہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اتنا زیادہ گھبرا گئے تھے کہ گھر میں جا کر کے کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گئے، اور اہلیہ سے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، انی اخاف علی نفسی، مجھے میری جان جانے کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، اے کمبل لپیٹنے والے، یعنی اسی نام سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا۔ یہ دوسری وحی ہے، دوسری یا تیسری وحی یہی نازل ہوئی۔ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، وہاں پر وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرا گئے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ گھر آ کر کے لیٹ گئے، بیمار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیار سے پکارا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، یعنی آپ کو کمبل اوڑھ کر لیٹنے کے لیے نہیں ہم نے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ایک انسان کی شکل میں آتے تھے، کسی بھی انسان کی شکل میں، زیادہ تر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں زیادہ تر آیا کرتے تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے، صحابہ کرام میں انتہائی حسین و جمیل صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام زیادہ تر ان کی شکل میں آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ جیسے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ اپنی شکلیں بدل لیا کرتے ہیں، کبھی انسان کی شکل اپنا سکتے ہیں، کبھی آپ ہی کی شکل بنا کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔
بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی شکل کے دو آدمی دیکھے، تو حقیقت تو ایسے دو آدمی ہوتے نہیں، وہ شیاطین یا جنات ہوتے ہیں جو اپنی شکل اس کے جیسی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یعنی اس میں کوئی غیب کی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی یہ نہ سمجھا دیں کہ ان کو بڑا پاور مل گیا، بس اللہ نے ان کو شکلیں بدلنے کی طاقت دی ہے۔ شیاطین جو ہے رسول اللہ خود فرماتے ہیں کبھی بلی بن جاتے ہیں، کبھی سانپ بن کر کے گھروں میں آ جاتے ہیں، تو ایسے بہت ساری شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی فرشتوں کو بھی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے کہ وہ بھی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فرق کرتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، لیکن شروع میں 2-3 بار اصلی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے سر جو ہے آسمان میں پہنچا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں سے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دیکھ رہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، پھر جانے لگے، پھر کہا یا محمد، پھر ادھر ادھر دیکھ رہے، کوئی نظر ہی نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ پکارا تو دیکھا، جب اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا سر آسمانوں میں پہنچا ہوا، آرام سے بڑھیا فضا میں بیٹھے ہوئے کرسی ڈال گئے۔ تو اب دیکھ کر کے گھبرا گئے، پھر فوراً گھر کی طرف بھاگے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ مدثر اور سورہ مزمل میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ہے فرشتے پر والے ہوتے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو انبیاء علیہ السلام کے لیے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، جو پروں والے ہیں، 2 پر والے ہیں، 3 4 پر والے ہیں، یہ بطور مثال کے، ورنہ پر اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 2 3 4 یہ پروں کی صفت نہیں ہے، فرشتوں کی صفت ہے، کہ کبھی 2 فرشتے آتے ہیں، کبھی 3 فرشتے آتے ہیں، کبھی 4 فرشتے آتے ہیں، اور کبھی کبھار ہزاروں فرشتے آتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ طٰہٰ یا کون سی سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو 50,000 فرشتے آئے تھے ساتھ میں، تاکہ شیاطین بیچ میں آ کر کے کسی طرح کی جو ہے اس میں رد و بدل نہ کر سکے یا اس میں سے کوئی چیز اچک نہ لے۔ تو 50 ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ بھیجا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی صورت نازل ہو رہی ہے، 50,000 فرشتوں کی لائن لگی ہوتی تھی زمین سے آسمان تک، وہ اس کی حفاظت کے لیے لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ تو فرمایا فرشتوں کو بھیجتا ہے جو 2 3 4 پر والے ہیں، یا 2 3 4 فرشتے آتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ 2 3 پر والے ہی بنائیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے تخلیق میں اضافہ کر دے۔ اور یہ مخلوق کی بات ہو رہی، صرف فرشتوں کی نہیں، کسی بھی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا چاہے اضافہ کر دے، اس کی خوبصورت اچھی صورت، اچھی شکل، اچھی آواز، اچھا نقش، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں تخلیق میں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کوئی انسان معمولی شکل کا ہوتا ہے، کوئی اس سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ کسی کو افضلیت، کسی کو جو بڑھا دیتا ہے، کسی کو کم کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی درجہ و مقام نہیں ملنے والا، ورنہ شکل صورت کے اعتبار سے تو انگریز تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو سارے انگریزوں کو تو جنت میں چلے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کیسا ہوگا، دل میں نیت اور ارادہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے فیصلے فرماتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جو وہ روک لیتے ہیں اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے اس کو لے نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اسی کا پاور ہے، اسی کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے۔ اور بقیہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب ٹھکوسلے ہیں، چوچلے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، سب دھندے ہیں پیٹ کے، کہ فلاں یہ بھی کر لیتے ہیں، فلاں وہ بھی کر لیتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ گے تو تمہارا یہ کام بنا دیں گے، ہے نا، وہ مورتی والے ادھر لوٹ رہے ہیں، مزار والے الگ لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں، دھندے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل جائے تو روک نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ لے لینا چاہے، نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے لے نہیں سکتی ہے۔ اور حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے نصیحت پوچھی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی الفاظ جو ہم دعاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ لکھ کر کے بھیجا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ جو آپ دے دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو آپ روک لیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہ ہی کسی کی کوشش اس کی کوشش کو، نہ ہی کسی کو اس کی کوشش کام آ سکتی، یعنی کوئی چاہے کہ میں کوشش کر کے محنت کر کے اور اسباب جمع کر کے کوئی چیز حاصل کر لوں تو وہ بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں اور اسی کی مرضی ہے، اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جب 4 آیتیں میں پڑھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میں دنیا سے بے فکر ہو جاتا ہوں۔ ایک آیت تو یہ علی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اور ایک آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے اس تکلیف کو تم سے دور نہیں کر سکتی، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے اس بھلائی کو ٹال نہیں سکتی۔ یہ 2 آیتیں ہوئی۔ تیسری آیت فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمانے والے ہیں، اور ایک اور آیت وہ ذہن سے نکل گئی۔ بہرحال یہ فرماتی ہیں 4 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت اور جو کرم لوگوں کے اوپر کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے مطرنا بنوء الفتح، یہ اس آیت فتح کی وجہ سے ہمیں اوپر بارش ہوئی ہے، کیونکہ عرب میں دستور کیا تھا جب وہاں پر بارش ہوتی تھی تو کہتے مطرنا بنوء کذا بنوء کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی۔ یہاں ہندوستان میں بھی چلتا ہے، اس وقت فلاں ستارہ چل رہا ہے، ابھی فلاں ستارہ چل رہا ہے، ابھی فلاں ستارہ چل رہا ہے، تو ستارے تھوڑی بارش کرتے ہیں، بارش تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات بارش ہوئی، بارش ہونے کی صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ سے فرماتے ہیں آج بارش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کچھ بندوں نے ایمان کے حالت میں صبح کی ہے اور کچھ بندوں نے کفر کے حالت میں صبح کی ہے۔ فرمایا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بارش اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، وہ ایمان کی حالت میں صبح کیے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے، یعنی ان کا ستارے پر تو ایمان ہے لیکن میرے اوپر ایمان نہیں ہے۔ تو اسی نظریے کا اور اسی عقیدے کو رد کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ آیت فتح کی وجہ سے بارش ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بتایا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اور جو اللہ روک لے اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست